مولانا سید حسین احمد مدنی بھارتی اپ مہادیپ یعنی بر صغیر کے جید عالم دین اور اسلامک ودوان تھے۔ آپ مقرر، شعلہ بیاں، علم فقہ، علم حدیث کے ماہر، بلند پائے کے مجتہد اور بہترین مبلغ تھے۔ آپ نے کئی کتابیں بھی لکھیں۔ آپ شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ ایک سوتنترتا سینانی تھے، آزادی کی لڑائی کے مجاہد تھے۔ آپ نے اس وقت انگریزوں کو للکارا جب بھارتی مہادیپ میں کسی کو برٹش شاسن کے خلاف ایک شبد بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن میسز کی سیریز وہ کون تھا۔ چلیے جانتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی کون تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی کا جنم 6 اکتوبر 1879 کو اتر پردیش کے اناؤ ضلع میں ہوا۔ آپ کے والد کا نام حبیب الرحمن تھا۔ یہ وہ شخص ہیں جن کا نسب حضرت امام زین العابدین پھر حضرت امام حسین بن حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے 4 بھائی 3 بہنیں تھیں۔ آپ کے والد اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ جب آپ کی عمر 3 سال کی تھی تو والد کا تبادلہ قصبہ ٹانڈا میں ہوا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی، قاعدے سے لے کر 5 سپارے تک، اور والد سے پورا قرآن ناظرہ پڑھا۔ آپ کی عمر جب 13 سال کی ہوئی تو آپ نے تعلیم کے لیے دیوبند کا رخ کیا، جہاں پر آپ کے 2 بھائی پہلے سے ہی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آپ نے انہی کی نگرانی میں تعلیم حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ بہت مشہور ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں نمایاں کام کیا۔ آج بھی اسلامی دنیا انہیں سلام کرتی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کے استاذوں میں مولانا حبیب الرحمن جو آپ کے والد ہیں، مولانا ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حکیم احمد حسن اور حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا رشید احمد گنگوہی۔ ان اساتذہ سے علمی پیاس بجھائی۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کرنے کے بعد 24 سال کی عمر میں اپنے پریوار کے ساتھ مدینہ چلے گئے، جہاں انہوں نے 18 سال تک اصول حدیث، اصول فقہ اور قرآن و حدیث کا درس دیا۔ جب ان کا درس ہوتا تھا تو دنیا بھر سے لوگ علمی پیاس بجھانے ان کے درس میں آتے تھے۔ اس کے بعد وہ دارالعلوم دیوبند آ گئے اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ریشمی رومال تحریک کے جرم میں جب شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کو انگریزوں نے مالٹا کی جیل میں ڈالا، تب مولانا حسین احمد مدنی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے بے تحاشا ظلم سہے، لیکن انگریزوں کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا۔ اسی جیل میں چکی پیسنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے استاد کی خدمت کرتے تھے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی کو 3 سال کے لیے قید کیا گیا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ قریب تھا۔ ایسے میں نہ شیخ الہند حافظ تھے اور نہ ہی مولانا حسین احمد مدنی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد حسین احمد مدنی سے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی تراویح بغیر قرآن کے نہیں پڑھی۔ مولانا حسین احمد مدنی نے اس واقعے کو گمبھیرتا سے لیا اور جیل میں رہتے ہوئے روزانہ 1 پارہ یاد کر کے تراویح میں سنایا اور 1 مہینے میں حفظ مکمل کیا۔ اپنی رہائی کے بعد وہ بھارت لوٹ آئے اور دیش کی آزادی میں شامل ہوئے۔ مولانا حسین احمد مدنی ایک سوتنترتا سینانی تھے۔ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والے تھے اور کہتے تھے کہ انگریز تو ظالم ہے، غاصب ہے، تو نے ہمارے علاقے پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ انگریز زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر ہندوستان کے نوجوانوں کو اپنی فوج میں داخل کر کے اپنی فوج کی طاقت بڑھاتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں جانا حرام ہے۔ انگریزوں نے ان کے خلاف کیس کر دیا اور ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہمارے خلاف فتویٰ کیوں دیا ہے، آپ کو کیا موت کا ڈر نہیں؟
اس پر مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ انگریز، مجھے پتہ ہے، مجھے موت کا ڈر نہیں، میں کفن ساتھ لایا ہوں۔ تم اللہ کے دین کے دشمن ہو، تم نے ہماری زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کا ایک ورگ ان سے کافی پربھاوت تھا، خاص کر بہار اور اتر پردیش کا۔ مولانا حسین احمد مدنی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سنستھاپکوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ہی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی۔ وہ ہمیشہ بھارت کے وبھاجن کے خلاف تھے۔ 1940 میں وہ جمعیت علماء ہند کے صدر بنے اور 1957 تک رہے اور جمعیت کے 8 اجلاسوں میں صدارت فرمائی۔ 1954 میں انہیں بھارت سرکار نے پدم بھوشن سے سمانت کیا۔ 13 جمادی الاول مطابق 5 دسمبر 1957 کو جمعرات کی دوپہر دیوبند میں انتقال فرمایا اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ گولڈن میسج